خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہماری جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج وظائف کے ذریعے بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا حضرت یہ بتائیے، میرے گلے میں ایک تعویذ ہے جی، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے، تو مجھے تو پتہ ہوتا نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ اس کا کیا ثبوت ہے اور کیا احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ کلمات سکھائے اچھا اور فرمایا کہ یہ پڑھ کے سو جایا کرو. اچھا. یعنی وہ کلمات ایسے تھے کہ جو حفاظت کے لیے اور ہر چیز سے محفوظ رہنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے جو بچے تھے جو بڑے تھے، یعنی سن بڑوں کو جو پہنچ چکے، ان کو تو وہ یاد کرائے. صحیح. اور جو کمسن بچے تھے یاد نہیں کر سکتے تھے تو وہی کلمات لکھ کر اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں. واہ واہ. تو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے اور علماء نے اس کے تحت لکھا کہ یہ ثبوت ہے تعویذ کو گلے میں ڈالنے کا. صحیح. اور دوسری روایت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا گیا کہ جیسے عورتوں کے گلے میں اگر ڈالا جائے یا بچوں کے گلے میں، تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اب دوسری بات کہ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے، اکثر لوگ پیش کرتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس نے گلے میں ڈالا اللہ نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا، یعنی اس کا توکل اللہ پہ نہیں ہے، تعویذ پر ہے. دیکھیں تو اس قسم کی، تو اس کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، شاہ ولی اللہ نے، ان سب نے اور دیگر ائمہ نے انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جن تعویذات کی ممانعت آئی ہے ان سے وہ مراد ہیں جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، کیونکہ اس زمانے میں سیپی گلے میں ڈالتے تھے. اچھا. بتوں کے نام لکھ کر وہ گلے میں ڈالتے تھے، شیاطین کے نام اور اس قسم کے شرکیہ الفاظ جو تھے زمانے جاہلیت میں، ان سے سرکار نے منع فرمایا. صحیح. جبکہ یہ چیز جو ہے جس نے حضرت ابن عباس کا قول ہے، ان کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب کا ہے اور دیگر صحابہ کا ہے، دیگر روایتیں موجود ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے اور دیگر ائمہ نے اس کے لیے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ جن میں قرآنی آیات ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، یا کوئی ایسی عبارت ہو جس طرح کے اصحاب کہف کے نام، اس کے لیے بھی کہا کہ اگر وہ گھر میں لگا دیے جائیں تو بھی وہ گھر محفوظ رہے گا، اگر وہی نام لکھ کر گلے میں ڈال دیے جائیں تب بھی محفوظ رہے گا. لوح قرآنی ہے. لوح قرآنی مطلب جس کا تعلق قرآن سے ہو اور پاکیزہ کلمہ ہو. تو اب وہ کیونکہ مقربین کے نام ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقربین کے ناموں میں بھی اثر ہے. آپ دیکھیں نا، ہم خالی ان کے نام لکھ رہے ہیں نا، اصحاب کہف کے، اور کوئی چیز نہیں لکھ رہے. تو وہ کہتے ہیں صرف نام لکھ کر اگر گلے میں ڈال دیں تو بھی فائدہ ہے، اور اگر وہ گھر میں لگا دیں تو اس سے بھی فائدہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، یا خواتین کے لیے بھی ہم سمجھ، اگر کوئی اس قرآنی آیت کو پڑھ سکتا ہے یا پڑھنے والا ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ پڑھ کر وظائف میں اس کو شامل کرے، یہ بہتر ہے، یا پڑھنے کی حاجت نہیں، لکھا ہوا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالے وہ زیادہ بہتر؟ اصل میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے میں کبھی آدمی بھول بھی جاتا ہے، جیسے کہیں جا رہے جلدی میں بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، یا کوئی ایسا مقام آ گیا کہ اس کے ذہن سے ہی نکل گیا. تو گلے میں یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، مستقل ہے، چاہے اسے یاد ہے یا نہیں ہے. کیسی مختلف کیفیات ہیں نا، مطلب بیمار ہے تو بھول گیا، یا ویسے بھولنے کی عادت ہو گئی بھول گیا، پڑھنا بھول گیا. ویسے آیت الکرسی بھی آپ پڑھ کے چلے جائیے، 24 گھنٹے کا حساب، آپ آرام سے محفوظ ہیں. بعض لوگ پھر ذرا سا وسوسے کا شکار ہوتے ہیں جی کہ بھئی میں واش روم چلا گیا ہوں، تعویذ لگا ہوا ہے. نہیں، اس میں یہ ہے، ہاں اس کے لیے بھی لکھا ہے، یہ بھی اس میں وضاحت ہے. اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ کھلا نہ ہو، کھلا نہ ہو، مطلب اگر اس کو لپیٹ دیا جائے، جیسے موم جامہ کہتے ہیں، یا واٹر پروف، یعنی کسی ایسی چیز میں، چمڑے میں جیسے آپ کر لیتے ہیں، یا پلاسٹک کی تھیلی میں، اگر ایسی چیز میں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح. جیسے کھلا اگر ہے تو وہ غلط. جیسے موبائل میں ہے، جیب میں ہے، تو وہ کھلی ہوئی نہیں ہے چیز، کھلی بھی نہیں، بند ہے وہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اس کی وہ نہیں ہے. اچھا اگر حضرت تعویذ میں مثال کے طور پر آیت الکرسی لکھی ہوئی، جی، اب وہ آیت الکرسی کا تعویذ بھی بنا لیا اور آیت الکرسی کو ورد بھی بنا لیا، دونوں کام کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟
کہ ڈبل عادت کام بھی رہے پڑھنے کی بھی اور لگا ہوا بھی ہو. تو یہ تو ڈبل کام ہو گیا نا, سونے پہ سہاگا ہو گئے, یعنی آپ نے گلے میں بھی ہے محفوظ اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں, ایک عادت بھی آپ کی بن رہی ہے, دونوں چیزیں ہو اب آج ہو گئے 13 روزے جی. اور آپ کی صحبت میں مجھے بھی وہ بات کرنے کی اہلیت آ گئی کہ سونے پہ سہاگا بیان کر دیا میں. تو یہ بھی کمال ہے نا بزرگوں کے ساتھ صحبت کا. آپ کے اندر تو پہلے ہی تو موجود, صحبت کا سہاگا ہو گیا یہ, ماشاء اللہ. آپ کو قائد اہل سنت کی صحبت ہے ہی ماشاء اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ, کیا بات ہے. کتنی دیر ہے کلام سننا ہے؟ حافظ غلام مصطفیٰ قادری, ماشاء اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی. واپس آئیں گے, اسی کلام کو دوبارہ سنیں گے. اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, روحانی گلدستہ ہوگا, وظائف ہوں گے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. بس بندوں سے
ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ایک کلام پیش کر رہے تھے. ایسے میں کراچی اس کے مضافات میں ہو گیا تھا انتہائی سحر کا وقت، اور اذان فجر بھی حافظ صاحب نے دی. اب کلام بھی حافظ صاحب سے ہی سنیں گے. جی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسن ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول میرے چمن کے، پھول میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، امتی گو میں شاہ زمن کا ہو بھکاری، میں مولا حسن کا ہو بھکاری، میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام سے تیرے سب کچھ ملا ہے، نام سے تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجت کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجت کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سید صاحب یہ بتائیں کہ بخار ایک عام بیماری ہے، اور جس طرح سے ہم بخار میں یا بچے کو اسپیشلی تیز بخار آ جائے تو او پی ڈی کی طرف بھاگتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ یہ عام بیماری ہے اور کبھی کبھی آدھی رات کو بھی بچوں کو بھی بخار ہو جاتا ہے، بڑے کو بھی ہو جاتا ہے. جی جی. تو بخار کے لیے آپ کون سا وظیفہ تجویز کرتے ہیں؟
بخار کے لیے دوائیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں تو بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ آیت بخار زدہ پر پڑھی جائے اور پڑھ کر دم کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس طرح پڑھ کے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس پر دم کریں تو اس سے انشاءاللہ بخار اتر جائے گا. یہ کون سے دوبارہ ذرا پڑھیں؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 69. تو یہ آیت پڑھ کے اور اول آخر درود شریف بھی یہ ساتھ. اچھا دوسری صورت یہ کہ پانی پہ دم کر کے بھی اس کے چھینٹے بھی دی جا سکتے ہیں، وہ پلایا بھی جا سکتا ہے. بہت تیز اگر بخار ہے اور کسی صورت پہ اتر نہیں رہا تو یہ آیت جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے. اچھا وہ جب تیز بخار آتا ہے تو سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھتے ہیں، تو اگر اسی پانی کو اسی پانی میں دم کر دیں اور وہی اسی کی پٹیاں آپ رکھ دیں سر پہ اور ویسے بھی دم کر دیں، کوئی بچہ ہو بڑا ہو کسی پر بھی یہ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ اس کی جو بخار کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی. صحیح. اور ہو سکتا ہے بالکل ہی اتر جائے. کیا بات. اچھا آج ہم نے اخلاص اور ریاکاری کے موضوع پہ گفتگو کی کافی. جی. تو نیت میں اخلاص پہ ہم نے اس دن بات بھی کی تھی، گفتگو بھی کی تھی. کوئی ایسا وظیفہ جیسے کہ وہ روایات جو ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری قرآن کو یا وائز کرنے والے کو بھی جو ہے رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. وجہ اس کی یہ ہوگی کہ ریاکاری ہے، تم نے دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا. اسی طرح سے یہ روایت کافی لمبی ہے. تو رب تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچا لے اور ہماری عبادات میں اخلاص آ جائے. ایسی کوئی ترکیب بتائیں، کوئی ایسا آئیڈیا دیں، کوئی ایسا مشورہ دیں، کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ جو ہم عبادت کریں اس میں خلوص ہو. اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی سورہ اخلاص. واہ 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 واہ. اس کا ورد کیا جائے ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ. کیا بات. اور نیت یہی ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے نیت میں، میرے قلب میں، میری نیت میں، ارادے میں اخلاص پیدا کرے. کیا بات. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اخلاص پیدا ہو جائے گا، ریاکاری خود بخود ختم ہو جائے گا اور انتہائی خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے میں بریک پہ جا رہا ہوں. بس بندوں سے پیار میں ہے، بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. روحانی گلدستہ میں آپ اور ہم سب موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، کلام بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ دوسرے عشرے کا آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ابھی سے بتا دیں تیسرے عشرے کا کیا ہے، کیونکہ مجھے لوگ کہہ رہے تھے بھائی آخری دن بتاتے ہو آپ، تو ہم ایک ہفتے پہلے بتا رہے ہیں. ہاں یہ بھی صحیح بتا دیں پہلے سے. ہاں بالکل بتا. جی بتائیے. وہ تو ہم نے ابتدا میں ہی تینوں عشروں کا بتا ہاں دیا. وہ آپ نے اپنی سائٹ پہ بتایا تھا نا. جی جی. یہاں ٹی وی پہ میرے خیال میں ہم نے نہیں بتایا تھا. اچھا تیسرے عشرے کا جو ہے وہ ہے سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. واہ. پوری سورت جو ہے یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی. صحیح. ہر نماز کے بعد. اور پھر جب طاق راتیں شروع ہوں گی جو شب قدر جو ہوتی ہے تو اس میں 100 مرتبہ ایک رات میں، یعنی ہر طاق رات میں 100 مرتبہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا یہ ہم اسٹارٹ کر دیں مطلب 20ویں روزے کے افطار کے بعد، تو 21ویں شب ہوگی. نہیں یہ 21 سے ہم ہاں صحیح، یعنی لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور شب شہادت علی ہوگی. شب قدر کا جو ہے نا جو 100 مرتبہ ہے وہ تو اسی رات سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلی شب قدر ہوگی. ٹھیک ہے پہلی شب قدر. اور ویسے آپ شروع کریں گے فجر سے. اچھا 21 رمضان کی فجر سے، یعنی اس ٹائم پہ. ہاں اس ٹائم پہ فجر کے بعد سے اور عشاء تک، یعنی تراویح کے بعد تک ہر نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ پوری سورت پڑھنی. پوری سورت میں. اور اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی. واہ واہ. بس یہ پڑھ کے اس کے بعد دعا کریں ہر نماز کے بعد. کیا بات. تو راتیں بھی ایسی ہیں اور دن بھی ایسے ہی ہیں. کیا بات. تو انشاءاللہ قبول. اور ویسے طاق راتوں میں حضرت آپ کے ہاں مصروفیات خانقاہ وغیرہ میں کیا ہوتی ہے؟ طاق راتوں میں جو ہے نا اس میں جاگنے کا، اگر لاک ڈاؤن نہ ہو تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے، استغفار پڑھی جاتی ہے اجتماعی طور پہ بھی اور ویسے انفرادی طور پہ جو پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھتا ہے.
اس میں یہ چیزیں ہم پہلے سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو بھی کرنا چاہے، مثلا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں. تو ایک آدمی کو بٹھا دے بھائی وہ پڑھ لے. اگر کسی نفل کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نوافل پڑھ لے. اسی طرح یہ سورہ قدر یہ تو خاص اسی یعنی اس کا نزول ہی وہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ پڑھ لے 100 مرتبہ یا جتنا بھی زیادہ پڑھ سکے. تو اس طرح پوری رات بھی گزر جاتی ہے اور اس کا ثواب، فیوز و برکات وہ سب حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، یہ والا شعر پڑھتے ہیں، وقت اتنا ہی ہے. گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ سبحان اللہ ہے. تو سید صاحب کریں گے دعا اور 2 منٹ اس کے بعد ہوں گی تو آپ پڑھیں گے سلام. ٹھیک ہے، چلیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. یا اللہ اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرما. اللہم آمین. یا اللہ اس کی برکت سے ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے. یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے. یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے. یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے. یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا. کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دل کو راز بھی تمہیں ہو، آقا غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری جستجو میں جینا، تیری آرزو
میں مرنا یہی میری زندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ